امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام رباب کی صاحبزادی کی ولادت 20 رجب سن 56 ہجری میں اور شہادت 13 صفر سن 61 ہجری میں زندان شام میں ہوئی۔ سکینہ کے معنی قلبی سکون کے ہیں، لیکن اس 4 سالہ بچی کو سکون میسر نہ آ سکا۔ باپ کے سینے پر سونے والی اور اپنی پھوپھیوں کی چہیتی سکینہ 4 سال ہی میں یتیمہ ہو گئیں۔ سیدہ سکینہ عاشور کے دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو دلاسا دیتی رہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لائیں گے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت سکینہ خاموش ہو گئیں اور پھر زندگی بھر پانی نہ مانگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد العطش العطش کی صدائیں سنائی نہیں دیں۔ شافعی محشر حضرت امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے حضرت سکینہ کی محبت میں درج ذیل شعر کہا۔ ترجمہ: میں اس گھر کو زیادہ چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔ روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ سے آخری بار خدا حافظ کہنے کے لیے آئے اور سب سے وداع کیا۔ پھر سکینہ کے پاس گئے جو خیمے کے ایک کونے میں گریا کر رہی تھیں۔ آپ نے ان سے صبر کرنے کا کہا اور گود میں لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جو اشعار پڑھے ان کا مطلب یہ ہے: اے سکینہ، جان لو کہ میرے بعد تمہارا گریہ طولانی ہوگا، بس جب تک تمہارے باپ کے جسم میں جان ہے اپنی ان حسرت بھری آنکھوں کے آنسوؤں سے میرا دل مت دکھاؤ۔ اے خیر النساء، میری شہادت کے بعد رونا تمہارے لیے صحیح ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد یزیدی فوج نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو اسیر کیا، ہاتھوں کو باندھ کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا اور پھر قید کر دیا۔ بنی امیہ کو معلوم نہیں تھا کہ خاندان رسالت کے مرد و خواتین ہوں یا بچے، سب مفسر قرآن ہیں۔ ان کے خطبات بازاروں اور درباروں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا نے کوفے میں ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس نے سخت دل لوگوں کے دل بھی نرم کر دیے۔ آپ نے کہا: اللہ کی حمد ہے ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق کو غصب کر لیا اور آپ کو شہید کر دیا، جیسے کل انہی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اے کوفیو، اے مکر و فریب اور دھوکہ دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیعت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا، تم نے جو ہمارا خون بہایا اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ان قریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو۔ شام کے زندان میں ایک روز بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ آنکھ کھلی تو گریہ شروع کر دیا۔ قید خانے میں کوہرام مچا تو یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اسے بتایا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دیں تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا اور تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہوئے ہونٹ امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور کہتی جاتی: بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا آپ نہ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز پہلے آہستہ ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
روایت میں ہے کہ غسالہ نے بی بی کا کرتا اتارنا چاہا تو زخموں کے باعث وہ بدن سے اس طرح چپک گیا تھا کہ اتارا نہ جا سکا۔ وہی کرتا بی بی کا کفن بنا اور اسی چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو دفنا دیا گیا۔ آپ کی شہادت قید خانے میں داخل ہونے کے 4 دن اور بعض روایات کے مطابق 7 دن بعد ہوئی۔